سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز عظمیٰ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کے پیچھے کیا واقعی بیرسٹر گوہر کا ہاتھ تھا یا کوئی اور بھی معاملہ ہے اس میں؟ دیکھیں، جس کا بھی ہاتھ تھا بات چیت سے طے ہوا نا، پریشر سے نہیں ہوا. ایشو اس طرف آنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ ہم دبا لیں گے، اور وہ جب سے عدم اعتماد کے بعد گورنمنٹ گئی تھی مسلسل یہی کام کر رہے تھے. 25 مئی 2022 سے عمران خان کر رہے تھے یہ کام. اب پارٹی نے سوچا، وزیر اعلیٰ بدلا، سب کچھ ہوا، لیکن نہیں بن رہی تھی بات. تو ملاقات ہونا خوش آئندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن جو باتیں سامنے وفاقی وزراء لائے کہ سیاسی نہیں ہونی چاہیے، تو عمران خان نے تو پہلے سے زیادہ تیز بیان جو ان کے ایکس ہینڈل پہ آیا ہے، تو جی انہوں نے تو کوئی بات نہیں مانی. اور اب فیصل واوڈا بھی بیان دے رہے ہیں، کوئی کچھ دے رہا ہے کہ آئندہ بھی نہیں ملاقات ہوگی. دیکھیں میں آپ کو جی بتاؤں، بالکل، میں دیکھ رہی تھی سیاستدان فیصل واوڈا کا جو بیان ہے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بیان بازی اور جو سیاسی پیغام رسانی ہے وہ ہوگی تو پھر ملاقاتوں کا جو راستہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا کدھر جائے گی بات آگے؟ دیکھیں، جو بات عظمیٰ خان صاحبہ نے کہی اور اس سے کہیں سخت پھر ان کے ٹویٹر سے آئی، تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ عمران خان کوئی بات نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. ان کی پارٹی کے لیڈر، جن کا ایک کا نام آپ نے بیرسٹر گوہر کا لیا، اسد کیسر ہیں، یہ لوگ پارلیمنٹ میں عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں کرتے. جی یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے لیڈر کو کوئی راستہ ملے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ وہاں بات کر کے اور نقصان ہوگا. اب یہ بات عمران خان کو کون سمجھائے؟ اب بہن گئی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے گلے شکوے سارے پہنچائے ہوں گے، پارٹی کے بھی، لوگوں کے بھی، عمران خان کے بھی لوگوں کے سامنے لائے ہیں. اگر وہ اس تک ہوتا تو شاید ٹھیک تھا. پھر جس طرح سے انہوں نے فیلڈ مارشل پہ تنقید کی، سرے عام کی، وہ چیزیں عمران خان کے لیے سیاسی راستے کو اور مسدود کرتی ہیں، ان کی پارٹی کے لیے مسدود کرتی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے ان سب لیڈروں کو میر جعفر صادق قرار دے دیے جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں نیشنل سیکورٹی میں گئے تھے، جی بالکل. اور وہ اب بیچارے تعویلیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری پارٹی نے ہمیں نامزد کیا تھا، ہم تو خود نہیں گئے تھے. کچھ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ مشال یوسف زئی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، شاید بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ مشال کو پہلے بھی ٹکٹ ملا ہے بیگم بشرا کی وجہ سے، اور اب وہ بھی گئی تھی تو خان کو پوری پکچر نہیں دی گئی. یہ ود ان دی پی ٹی آئی ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے کہ جی دیکھیں یہی وہ مشال. لوگ ہیں جن کی طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی بات کی گئی ہے؟ نہیں، یہ اور لوگ ہیں. وکٹ وہ تو عمران خان نے واضح کیا نا کہ جو لوگ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں گئے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور میرے پاس گنجائش نہیں ان کی. لیکن مشال یوسف زئی کو انہوں نے سنگل آؤٹ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں اب، کیونکہ ٹھیک ہے. عمران خان نے تو سب کو کہا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ یہ مشال کی وجہ سے ہوا، اور پتہ نہیں کیا بتایا خان صاحب کو، اور ان سے وہ جو وکلا کا تھا سارا معاملہ وہ بھی لے لیا گیا، اور وہ سارا چیف منسٹر کو دے دیا گیا. اب ہمیں عمران خان کی جب بھی نیکسٹ بات ملاقات ہوتی ہے، کل ہوتی ہے سیاسی رفقا سے یا منگل کو بہنوں سے ہوتی ہے، پھر دوبارہ ان کے بیان سے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، انہیں پکچر صحیح گئی نہیں گئی. لیکن عمران خان کی بہن کے طرف سے جو بھی ظاہرہ پیغام دیا گیا، جو ایکس ہینڈل پہ آیا، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بات لمبی تو ملاقات نہیں ہوئی جتنا ٹویٹر پہ میسج آیا ہے. جی اب یہ باتیں عمران خان اوکے کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے، جب بھی بیان آیا انہوں نے اس کو پچھلے والے بیان کو اون کیا ہے، ڈس اون ٹھیک ہے. کبھی نہیں کیا. لہذا وہ ٹھیک ہے. بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن معاملات پھنس جائیں گے مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اچھا، یہ جو ساری یہ جو گورنر آج کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی ساری گفتگو جو ہے وہ ایک طرف رخ اختیار کر رہی ہے، لیکن سیاسی کمیٹی بھی ختم کر دی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک جو ربط ہے اس کو زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ تو فیصلے کدھر ہوں گے ان کے سیاسی؟ دیکھیں، یہی بات تو ہے نا کہ سلمان اکرم راجہ کے حوالے کر دی، وکلا کے حوالے پارٹی کی. اس وقت شاید ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جی دوسرے لوگ شاید الیکشن نہ لڑیں، ٹھیک پھر ہے. یہ پٹیشنیں کر لیں گے وکلا، تو وہ بات اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن جب آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور بغیر سیاستدانوں کے، تو پھر بات بنتی نہیں ہے. عمران خان کی مشاورت اور محدود ہو جائے گی. سلمان اکرم راجہ وہ آدمی ہیں جو پچھلے سال 26 نومبر کے لیے ایک ویڈیو بیان پہ اکتفا کر کے لاہور میں اپنے گھر سے جاری کر کے وہیں بیٹھ گئے تھے، اس بچے کی طرح جس نے کہا تھا اگر پولیس مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، رستے بند ہیں اور میں نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھ لیں کہ سیاسی مشاورت ان کی پہلے ہی بہت کم ہے. عمران خان کے علاوہ باقی پارٹی کے اندر ان کی ایک بڑی مخالفت موجود ہے. اچھا، سیاسی اس طریقے سے مشاورت پارٹی میں پہلے نہیں ہو رہی رانا صاحب، اوپر سے این ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ جائیں گے وہاں پر اٹینڈ کریں گے. لیکن اگر ہم بات کریں ابھی آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی اسد کیسر نے کہا ہے کہ این ایف سی میں شیئر نہیں مل رہا. تو یہ کیا این ایف سی میں شیئر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کل جب جائیں گے وفاق کوئی سنے گا؟ 22 ارب روپے کے واجبات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. دیکھیں، وفاق کیوں نہیں سنے گا اور کیوں نہ سنے،
جب میٹنگ ہو رہی ہے اور جو وفاق کی ایک اکائی ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھر ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے، تو وہ چیف منسٹر کے پولیٹیکل بیانات جو مرضی ہوں، جب وہ آ رہے ہیں میٹنگ میں ان کو سنا بھی جانا چاہیے اور ان کا جواب بھی دینا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جا کے مزمل اسلم کو، میرا خیال ہے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ عمران خان نے اپنے 4.25 سال میں جو پہلے بقایا جات تھے وہ بتائیں کہ کتنے باقی دے دیے تھے. فسکل پوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آج تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پوزیشن ہی خراب ہے، گورنمنٹ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو گورنمنٹ وہی بتائے گی نا کہ ہمارے پاس کیا ہے. لیکن اس کا منصفانہ حل یہ ہوگا کہ مزمل اسلم اور چیف منسٹر بتائیں، پبلک میں بتائیں لوگوں کو کہ جی عمران خان نے اتنا بیک لاگ نکال دیا تھا اور اتنا آ کے اس 3.25 سال کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہمیں اتنا دبایا ہے. ثابت تو کریں نا بات کو، تاکہ ہم بھی کہیں گے. اور ہم تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا رانا صاحب کل ملاقات ملنے چاہیے. جی پیسے ملنے چاہیے. کل ملاقات بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے، جو ایک بنیادی نقطہ تھا وہ تو ان کی ایک بنیادی شرط پوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے اجلاس میں بھی وہ آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خلیج جو ہے وہ کم ہوگی دونوں جماعتوں کے درمیان میں، نون لیگ اور اگر PTI کی بات کریں مجموعی طور پر تو. لیکن جو میسج آیا نا عمران خان کی طرف سے براہ راست ان کی بہن کے ذریعے اور پھر ایکس پہ جو شیئر ہوا ہے، اس کے لیے تو چیف منسٹر کے لیے تو اور مسئلہ بن گیا ہے. انہیں کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، ان کے کندھوں پہ اور بھاری ذمہ داریاں عمران خان نے ڈال دی ہیں. میرا خیال ہے ٹف کل NFC کا ہوگا. اگر سمجھداری سے کام لیں، وہاں پہ بات کریں، اپنا ڈیٹا دیں اور پبلک میں بھی شیئر کر دیں کہ جی میں نے یہ مانگا ہے، یہ ہمیں ملا تھا. تو یہ تو صوبے کا بنیادی حق ہے کہ وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن جو پرائم منسٹر نے کہا تھا نا ہم نے 600 ارب روپیہ CDD کے لیے تھا، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اس کا بھی حساب دے دیں کہ اس کا کہاں پہ خرچ کیا تھا. یہ نہ کہیں علی امین گنڈا پور کی طرح کہ میں پچھلی 10 سال کی PTI کی گورنمنٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو بھی KP میں ہوا میں تو اپنے حساب دوں گا. تو یہ بھی یہ نہ کہیں کہ میں اپنے 17 مہینے کا پچھلے کا حساب نہیں دوں گا یا یہ بڑا دلچسپ پہلو آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. لیکن جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کل کنڈی صاحب ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں جب آئے تو انہوں نے گورنر راج کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ CM خود فیصلہ کریں گے کہ گورنر راج وہاں لگے گا ہی نہیں، ان کی کارکردگی ثابت کرے گی، ان کا رد عمل جو ہے ان کا رویہ ثابت کرے گا. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ KP کا رویہ ایسا ہے کہ وہاں گورنر راج لگ جائے؟ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ خبر کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پچھلے اتوار کو جب خبر یہ آئی تھی ذرائع کے ساتھ کہ یہ 6 نام ہیں، وہ ایک انتباہ تھا. اس کے بعد تھوڑی سی برف پگھلی، جس کے نتیجے میں ان کی بہن کو، عمران خان سے ان کی بہن کو ملنے دیا گیا. چیف منسٹر کے لیے جو بات کنڈی صاحب نے کہی ہے نا، تو وہ یہی بات کی ہے جس کی وہ تردید کر رہے تھے کہ جی میں نہیں لگے گا گورنر راج. بنیادی طور پہ لگانا کوئی نہیں چاہتا، لیکن مجبوری اگر ہوئی تو ظاہر ہے آئینی آپشن تھا، اسی لیے پبلک بھی کیا گیا کہ ایکسرسائز یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. ہاں وہی بات کنڈی نے جو کہی کہ روک سکتے ہیں چیف منسٹر کا اپنا رویہ. اگر آپ جو آپ کی آئینی بنیادی ذمہ داریاں سیاسی طور پہ تو آپ نبھائیں عمران خان کے ساتھ، کون روکتا ہے آپ کو، لیکن ان کو بھی کریں جو لوگوں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جان بچانے کی کوشش ہے، اس میں KP گورنمنٹ کتنا کردار ادا کرتی ہے.